آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے در کے وسیلے سے دعا مانگا کر، در کے وسیلے سے دعا مانگا کر، سجاد کے صدقے سے شفا مانگا کر، مل جائے گی تجھ کو غمِ دنیا سے نجات، مل جائے گی تجھ کو غمِ دنیا سے نجات، شبیر کا غم صبح مسا مانگا کر، ہے در کے وسیلے سے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رحمت رمضان میں میں آپ کا میزبان خاور رضا نقوی۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے، آج 18ویں رمضان کی سحری ہے جو کہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے منسوب ہے، اور آج کی ٹرانسمیشن میں سحری کی جو کہ قائم ٹی وی کی جانب سے ہے، ہم اس پہ مولا علی پر گفتگو کریں گے اپنے ناظرین کے لیے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی صاحب، اور سلام گزاری جو کریں گے آغا اسد عباس، جو آپ ناظرین کے لیے سلام پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں قبلہ کی جانب اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں آج کی سحری کی ٹرانسمیشن میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، جیسے ایام علیہ کا آج آغاز ہے اور ذکر علی گھر گھر ہو رہا ہے، اور 18ویں سحری کی ہماری ٹرانسمیشن ہے، تو قبلہ میرا آپ سے ناظرین کے لیے سوال ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہر وقت علی علی کرتے ہیں، تو اس موضوع پہ ہمارے لیے ناظرین کو بتائیے کہ کیا وجہ ہے جو ہم ہر وقت علی علی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پہ جو اعتراض ہوتا ہے، اس سوال کا آج آپ لوگوں کو جواب دیجیے اس بارے میں۔ جی پہلے تو میں دعا گو ہوں اپنے سامعین کے لیے، اور ان سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ آج 19ویں ماہ رمضان کی شب لگ جائے گی۔ ہم یہ 18ویں سحری کر رہے ہیں، اور جو آج کا دن گزرے گا تو یہ 19ویں شب ہوگی، اور یہ شبائے قدر میں سے ہے، اور بہت سی شبیں ہیں جن کے بارے میں تعین نہیں کیا جا سکتا کہ شب قدر کون سی ہے، تو ان میں ایک شب یہ بھی کہی جاتی ہے 19ویں ماہ رمضان کی رات، اور اس میں قائم ٹی وی کو جن کے توسط سے آپ تک یہ گفتگو پہنچ رہی ہے سلسلہ معارف اہل بیت پر، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ آپ نے جو سوال کیا ذکر علی، تو ذکر علی پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث وہ ہے کہ جسے طرفین کے علماء نے لکھا ہے، اور وہ حدیث اتنی مشہور اور معروف ہے کہ ابھی ہم حدیث پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کے ذہن میں تازہ ہو جائے گی کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ کہنا کہ تذکرہ کیوں ہو رہا ہے اور ہر وقت علی علی کی کیا ضرورت ہے، اور یہ مجلسوں میں یہ جو نعرے لگ رہے ہیں، یہ واہ واہ ہو رہی ہے، اور اس طرح کے فکر زمانے میں یہ پیدا ہو گئی ہے، یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ واہ واہ کی کیا ضرورت ہے، یہ علی علی کی کیا ضرورت ہے۔ سادی بات کیجئے تو بات یہ ہے
کہ یہ علی علی کرنا اور علی کے ذکر پہ واہ واہ کرنا، ایک تو یہ ہماری ایجاد نہیں ہے، اس کے موجد رسول اللہ ہیں، اور سنت نبوی ہے علی علی کرنا۔ اور یہ میں کوئی یہ نہیں ہے کہ مکتب تشیع کی گفتگو کر رہا ہوں یا یہ صرف شیعہ کتابوں کی بات ہے۔ علماء اہل سنت میں کثرت سے کتابیں، امام نسائی جن کا بڑا مشہور نام ہے، علماء اہل سنت میں بہت قداور شخصیت ہے، ان کی پوری کتاب ہے جن کی سنن نسائی صحاح ستہ میں شامل ہے۔ 6 بڑی کتابیں جو ہمارے علماء اہل سنت نے لکھی، اور ہمارے عالم اسلام میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کی 6 بڑی کتابوں میں ایک کتاب امام نسائی کی ہے۔ انہوں نے پوری ایک کتاب خصائص امیر المومنین علی ابن ابی طالب لکھی۔ تو اگر ذکر علی بے سود ہوتا اور نعوذ باللہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو اتنے بڑے بڑے علماء جن میں امام خارزمی موجود ہیں، صاحب کفایت الطالب کنجی شافعی موجود ہیں، ابن عقدہ کوفی موجود ہیں، امام جوینی صاحب فرائض الصمتین، اور میں ایسے تقریباً درجنوں نام لے سکتا ہوں ان علماء کے جنہوں نے فضائل علی میں کتابیں لکھی۔ تو یہ کوئی بیکار نعوذ باللہ کام نہیں ہے۔ تو امام خارزمی نے اس حدیث کو لکھا ہے، اور ان کا تعلق ظاہر ہے کہ مسلک تشیع سے نہیں ہے۔ انہوں نے لکھا کہ نبی نے فرمایا جو کوئی شخص قلم اٹھائے اور کاغذ پر کوئی ایسی حدیث لکھ دے جو علی اور اولاد علی یعنی میرے اہل بیت کے بارے میں ہو، تو جب تک وہ کاغذ باقی ہے اور وہ تحریر باقی ہے، اللہ 2 فرشتے مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں، اس کے آباء و اجداد کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں۔ جب تک وہ کاغذ اور اس کی سیاہی روشنائی باقی ہے تب تک استغفار ہو رہی ہے۔ آگے بڑھ کے اب یہ حدیث یہاں تک تو پڑھی جاتی ہے، لیکن یہ جو حدیث مکمل ہے، یہ مکمل حدیث جسے امام خارزمی نے اپنی مناقب میں لکھا، اور کتاب ان کی مناقب امیر المومنین، انہوں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص، اب یہ تو بات ہے لکھنے کی، آپ سوال کیجئے کہ بھائی اگر کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا تو وہ کیا کرے، اگر کوئی لکھ ہی نہیں سکتا وہ کیا کرے؟ تو رسول نے فرمایا، نبی نے فرمایا، اگر کوئی شخص علی کے فضائل میں صدق دل سے ایک حدیث سنے، اللہ اس کے کانوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، لکھنے کی بات تو آپ نے سن لی، تو کوئی لکھے گا تو کوئی پڑھے گا بھی صحیح۔ تو نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص علی اور اولاد علی کے فضائل میں ایک حدیث پڑھے، اب جو لکھ رہا ہے اسے تو ثواب مل رہا ہے، اس کے لیے استغفار ہو رہا ہے، ایک حدیث پڑھے اللہ آنکھوں کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کہیں گے یہ تو سننے اور دیکھنے کی بات ہے، اگر کوئی سن ہی نہ سکتا ہو اور اگر کوئی پڑھ ہی نہ سکتا ہو، ہر کوئی تو پڑھا لکھا نہیں ہوتا، معاشرے میں ہر طریقے کا آدمی ہے، تو نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص، اب تک تو کانوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، آنکھوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص دل میں صدق دل سے، یہ بھی شرط ہے کہ وہ مولا علی کی فضیلت پہ یقین رکھتا ہو، علی سے محبت بھی کرتا ہو، یہ نہ ہو کہ دل میں بغض علی ہو اور علی کے فضائل بیان کر رہا ہو، کیونکہ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا کہ ہم اپنے دور میں مومن و منافق کی پہچان ذکر علی سے کرتے تھے، ذکر سن کے جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ منافق کا، جس کا چہرہ کھل اٹھے وہ مومن ہے۔ تو اب آخری جملہ حدیث کا بہت ڈیسائسو اور بہت کریٹیکل ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوان بھائیوں تک پہنچے، اور وہ فقرہ کیا ہے کہ جو کوئی فضائل علی میں صدق دل سے علی سے محبت رکھتے ہوئے ایک حدیث سنائے گا، اللہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کائنات میں ہر چیز کے لیے ہے، نماز کہہ لیجئے، روزہ کہہ لیجئے، ہر عبادت وہ ہے جب تک کریں گے نہیں، بولنے سے نماز نہیں ہوگا، حج کرنے سے حج نہیں ہو جائے گا، حج لکھنے سے نہیں ہو جائے گا، حج سوچنے سے نہیں ہو جائے گا۔ کمال ذکر علی یہ ہے کہ آپ علی لکھیں تو عبادت، علی بولیں تو عبادت، علی سوچیں تو عبادت، علی کو دیکھ لیں تو عبادت۔ یہ حدیث ہے کہ مولا علی نے، یا علی آپ کی مثال قل هو اللہ احد کی مثال ہے، اور اس حدیث کو علماء اہل سنت نے بھی لکھا، علماء تشیع نے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی مثال قل اللہ کی مثال ہے، اور قل اللہ کے بارے میں یہ حدیث ہے کہ جس نے قل اللہ کو 1 مرتبہ تلاوت کیا اس نے 1/3 قرآن ختم کر لیا، 2 مرتبہ تو 2/3، 3 مرتبہ تو پورا قرآن ختم کر لیا۔ تو علی کی مثال بھی قل اللہ کی مثال ہے، تو اگر ہم یا علی کہہ رہے ہیں تو یہ تو ختم قرآن کا ثواب ہے، یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے۔ دوسری بات کہ یہ وہوہ کیا ہے تو یہ بھی سن لیجئے، شیخ صدوق آپ کے پلرز میں سے ہیں، مذہب تشیع کے ستون ہیں، اور کتب اربع جو 4 بڑی کتابیں ہیں قرآن کے بعد حدیث کی، ان میں 2 کتابیں شیخ صدوق کی، انہی کی کتاب توحید ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص مریض کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور چھٹے امام عیادت کے لیے آئے ہیں، مریض کی تیمار دیاری کے لیے آئے ہیں، تو ایسے میں وہ کرا رہا ہے اور آہ کر رہا ہے، تو صحابی نے پلٹ کے اس سے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا امام کے سامنے کرا رہا ہے، یہ توہین ہے؟ تو امام نے اسے خاموش کرا دیا کہ جس کے بارے میں نہیں جانتے اس بارے میں نہ بولا کرو، آہ اور واہ دونوں اللہ کے نام ہیں، لیتا ہر کوئی ہے لیکن ہر شخص یہ نہیں جانتا۔ یہ میں آپ کو حوالہ میں نے دیا
کہ یہ دونوں اللہ کے نام ہیں. اب یہ دیکھیے اس میں وجہ کیا ہے, اللہ نے فطرت بشر میں رکھ دیا. پریشان ہوگے تو آہ کرو گے, خوش ہوگے تو واہ کرو گے. تو اللہ نے فطرت میں رکھ دیا کہ چاہ کے بھی میرا تذکرہ نہ کرو تو ہم تم سے اپنا تذکرہ کرا لیں گے. تو مجلس میں ذاکر صرف ذکر علی کر رہا ہے, مجمع تو اللہ اللہ کر رہا ہے. تو یہ دونوں طریقے سے عبادت ہو رہی. میں نے عرض کیا مجلس کی پوری تہذیب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ مجلس میں جو عمل ہو رہا ہے, فرش بچھنے سے لے کر زیارت پڑھائے جانے تک اور ذکر ہونے تک اور فرش اٹھنے تک, یہ ساری چیزیں حدیث ائمہ معصومین سے لی گئی ہیں. مولا علی کی فضیلت کے بارے میں جتنا کیا جائے, آپ نے وسیلے کا تذکرہ کیا, جو منقبت آپ پڑھ رہے تھے, جو اشعار آپ پڑھ رہے تھے, اس میں جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے روایت کی کہ ایک دن میں نبی کے گھر گیا اور علی بھی وہاں موجود تھے. نبی صحن خانہ میں تھے, علی حجرے میں تھے. میں نے دیکھا کہ نبی نماز پڑھ رہے ہیں اور حجرے میں علی نماز پڑھ رہے ہیں. جب میں آیا تو میں علی کی طرف آگے بڑھا. میں نے دیکھا علی کا سر سجدے میں اور دعا کر رہے ہیں, پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیرے محبوب کا, میرے شیعوں کے گناہوں کو بخش دے. اب علی نبی کا واسطہ دے رہے ہیں. جناب ابن مسعود کہتے ہیں, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا. میری حیرت اور زیادہ تب بڑی جب میں صحن خانہ میں واپس آیا, نبی سجدے میں تھے اور نبی دعا کر رہے تھے, پالنے والے تجھے علی کی عظمت کا واسطہ میری امت کے گناہوں کو بخش دے. تو یہ وسیلہ. اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید, یہ بھی وہ عالم علماء اہل سنت میں ہیں, معتزلی ہیں, اور انہوں نے 21 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھی. انہوں نے لکھا کہ رسالت مآب کے پاس علی آئے اور آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے. تو ہاتھ اٹھا کے کہا پالنے والے تجھے علی کے حق کا واسطہ علی کی اس دعا کو پورا کر دے. تو لوگ حیران ہو گئے. تو جانتے تھے مولا علی, لیکن ہم تک بات پہنچانے کے لیے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا اور میرے ہی وسیلے اور واسطے سے خدا کو دیکھے. تو کہا آپ سے زیادہ وجی, آپ سے زیادہ قربت والا اللہ کے نزدیک کسی کو پاتا تو اس کے وسیلے سے دعا کر لے. ذکر علی کی اہمیت اور فضیلت. جی قبلہ, بہت ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت جواب دیا ہمارے ناظرین کے لیے. جی ناظرین, وقت ہوا ہے بریک کا اور تھوڑی دیر میں آتے ہیں, حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے قائم. آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا, آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. جی ناظرین, ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد زیدی اور آغا اسد عباس, جو سلام پڑھیں گے ہمارے آخر میں. تو آئیے قبلہ کی طرف دوسرا سوال کرتے ہیں جو ہمارے ناظرین کی جانب سے ہے. جی قبلہ, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم ماہ ان ایام میں الویہ جو کہ کہلاتے ہیں, تو اس میں ہم مسلسل ذکر علی کر رہے ہیں. تو ایک واقعہ ہے جس میں ہم سنتے ہیں کہ مولا علی نے ایک وقت میں کئی جگہ افطار کیا. تو اس پہ تھوڑی سی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کیسے ہوا, اس کا کیا واقعہ تھا وہ. جی دیکھیے, جہاں تک کہ واقعہ ہے بہت سنا ہوا ہے لوگوں کا, اور کم از کم سینکڑوں نہیں تو درجنوں مرتبہ تو ہمارے سامعین کا تمام مجلسوں میں یہ واقعہ پڑھا جاتا ہے. لیکن خصوصیت سے چونکہ ہم ماہ مبارک میں گفتگو کر رہے ہیں اور ایام علویہ میں داخل ہو چکے ہیں, اور آج کا دن جو گزرے گا تو یہ ضربت امیر المومنین کی شب لگ جائے گی اور ایک مصائب کی شب ہوگی. تو یقیناً لوگوں کو یاد رہنا چاہیے. لیکن جہاں مصیبتوں کو یاد کریں, مصیبت زیادہ بڑی تب لگتی ہے جب کسی کے فضائل آپ کے ذہن میں ہوں کہ اتنی بڑی ہستی اور اس پہ یہ مصیبت گزر گئی. یہ واقعہ جو ہے, یہ دو واقعوں کا ربط ہے, دو واقعات کا اس میں, اور لوگ اس کا تسلسل نہیں جانتے. ہم نے کل معراج پہ گفتگو کی تھی. 17 رمضان بروایت معراج ہے اور کہ نبی اس دن معراج پہ گئے. لیکن یہاں ایک بات یہ ہے کہ کل میں نے کہا تھا کہ اللہ نے جب نبی معراج پہ گئے تو کچھ گفتگو ہوئی ہے, جسے قرآن یہ کہہ رہا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے اپنے حبیب سے گفتگو کی, اپنے بندے سے گفتگو کی, جو بھی کی. یہ جو بھی کی کہنا بتا رہا ہے کہ خدا بتانا نہیں چاہتا بندوں کو کہ کیا کی. تو اوہا الی عبدہ ما اوہا, یہ ما کیسے پتہ چلا؟ یہ غدیر میں پتہ چلا. بلغ ما انزل الیک من ربک, جو آپ پہ آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا ہے. کب ہوا؟ تو وہ آسمانوں پہ ہوا ہے. تو نبی نے وہ بات پہنچائی, اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات ذکر علی کی بات تھی. تو یہ بات جب ہوئی تو ظاہر ہے کہ سب کو تو اتنا تجسس نہیں ہوتا تھا, لیکن حضرت سلمان محمدی کی ایک ذات ایسی ہے جو معرفت علی کی جستجو میں رہتے تھے
کہ کہیں سے مولا کی کوئی اور فضیلت پتہ چل جائے۔ تو جب 7 ہجری میں جنگ خیبر ہوئی ہے تو نبی نے یہ اعلان کیا، خیبر میں ظاہر ہے مدینے میں علی تھے اور نبی خیبر میں تھے، اور ناد علی پڑھی گئی، وہ واقعہ آپ جانتے ہیں اور ہم آنے والے سلسلے میں گفتگو بھی کریں گے اس پہ۔ تو ایسے میں نبی نے یہ اعلان کیا کہ جو علی کے آنے کی سب سے پہلے خبر دے گا میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہ اعلان ہوا، حضرت سلمان نے آ کے خبر دی، تو کہا کیا مانگو کہ سلمان؟ کہ سرکار آپ سے سنا ہے کہ جب آپ وہاں گئے تھے تو 18,000 راز کی باتیں ہوئی تھیں، ان باتوں میں سے کوئی بات بتا دیجئے، کوئی راز بتا دیجئے۔ تو نبی مسکرائے، کہا یہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ مانگو؟ تم کچھ بھی مانگ سکتے تھے۔ کہ میں مولا علی کی خدمت میں تھا، جب وہ آئے تو میں نے قدم بوسی کر کے کہا کہ نبی نے اعلان کیا ہے کہ جو منہ مانگا انعام مانگے گا ہم اسے منہ مانگا انعام دیں گے۔ تو کہا یا علی، جنت کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جنت کو شوق ہے کہ سلمان آئے، اتنا شوق سلمان کو نہیں ہے کہ سلمان جنت جائے۔ جہاں نبی کی بیٹی بنت رسول چچا سلمان کہہ رہی ہوں، جناب حسنین کریمین نانا کہہ رہے ہوں، تو اس سلمان کے لیے بچا ہی کیا ہے؟ 10 درجہ ایمان منا اہل بیت۔ تو پریشان ہو گئے کہ کیا مانگوں؟ تو جناب امیر نے بتایا کہ یہ مانگو ان رازوں میں سے ایک راز۔ نبی مسکرائے کہ یہ علی ہی بتا سکتے تھے۔ کہا جاؤ سامنے ایک ٹیلہ دیکھو گے، اس ٹیلے کو میرا سلام کہنا، وہ پھٹ جائے گا، رستہ بنے گا۔ علامہ محمد علی کاظمینی نے، اور یہ دونوں واقعات جو بھی میں عرض کروں گا جو آپ نے سوال کیا، یہ جڑے ہوئے ہیں، شاید ہمارے سننے والوں تک ان کی سماعت سے یہ واقعہ نہ ٹکرایا ہو کہ کس وجہ سے لوگوں نے 40 لوگوں نے ایک ساتھ بلا کے دیکھا۔ سلمان کہتے ہیں میں گیا، ٹیلے کو سلام کہا، پھٹ گیا، رستہ بن گیا، سیڑھیاں تھیں۔ تو نبی نے کہا تھا گھبرانا نہیں، اتر جانا۔ اب جو میں اترا تو ایک بہت بڑا شہر تھا، میں حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے 70,000 خیابان تھے، ہر خیابان میں 70,000 محلہ تھا، ہر محلے میں 70,000 مسجد تھی، ہر مسجد میں 70,000 ممبر تھے، اور ہر ممبر سے سلونی سلونی کی صدا آ رہی تھی۔ میں حیران ہو گیا، واپس آیا اور مولا خطبہ دے رہے تھے، اور وہ بہت طویل ہے، ساری روایت اس وقت عرض نہیں کرنا چاہتا۔ جب سلمان واپس آئے تو ظاہر ہے حیرت ہے، مجھے اور آپ کو مولا کی ایک فضیلت پتہ چل جائے تو دل چاہتا ہے کہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے سنائیں۔ تو جناب سلمان کی کیا کیفیت ہوگی؟ سب کو سناتے رہے مدینے میں، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں خوش ہونے والے تھے وہاں علی کا انکار کرنے والے بھی تھے۔ تو لوگوں نے کہا سلمان جھوٹ بولتے ہو، ایسا بھی کہیں ہو سکتا ہے کہ اتنی لاتعداد مسجدیں ہوں، اتنے لاتعداد ممبر ہوں، سب پہ علی بیک وقت موجود ہیں؟ تو سلمان نے کہا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، رمضان کا مہینہ ہے، ماہ رمضان آیا، کہ بلا کے دیکھ لو علی کو افطار پہ۔ ایک آیا یا علی میرے گھر افطار پہ آ جائیے، دوسرا آیا یا علی میرے گھر آ جائیے، تیسرا آیا، یہ دونوں واقعات جڑے ہوئے ہیں، چوتھا آیا یا علی میرے گھر آ جائیے، پانچواں آیا یا علی میرے گھر آ جائیے، چھٹا آیا یا علی میرے گھر آ جائیے۔ ایسے میں 40 لوگوں نے دعوت دی۔ اب ہو تو گئی، افطار کا وقت گزر گیا، جب فجر کی نماز کے لیے لوگ مسجد نبوی میں آئے ہیں تو اب بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے گھر آئے تو شرف میرا ہے، لیکن اب بتا کس طرح نے، ذرا یہ دیکھیے۔ آ کے کہنے لگے بھائی علی بھی بڑے کریم ہیں، میں نے حقیر نے بلایا تو میری دعوت قبول کی۔ اب ایک ایک اپنا شرف بتا رہا ہے کہ میرے گھر آئیں، لیکن وسیلہ علی کو بنایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس وقت بھی جانتے تھے کہ اگر شرف حاصل کرنے کا کوئی در ہے تو وہ در علی ابن ابی طالب ہے۔ بلایا 40 لوگ، اب پہلا آیا وہ کہتا ہے میرے گھر آئے تھے، ایک اور صاحب آ گئے وہ کہنے لگے نہیں تم جھوٹ کہتے ہو، میرے گھر آئے تھے۔ تو اب جب شور بڑھا تو بیت نبوی کا دروازہ کھلا، نبی داخل ہوئے اور کہا بھائی کس بات پہ بحث ہو رہی ہے؟ تو سلمان نے جا کے کہا، حضرت سلمان نے، کہ یہ لوگ بحث کر رہے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کہتا ہے کہ علی افطار پہ میرے گھر آئے تھے۔ تو نبی نے مسکرا کے فرمایا اچھا، حیرت کی بات ہے کہ جس وقت کا تذکرہ ہو رہا ہے علی تو میرے ساتھ افطار کر رہے تھے۔ ابھی نبی نے یہ فرمایا ہے تو حسنین کریمین گھر سے آئے اور کہا نانا آپ بھی سچے، آپ کے امتی بھی سچے، مگر میں کیا کروں، بابا تو کل ہمارے ساتھ افطار کر رہے تھے۔ ظاہر ہے گھر اور مسجد ملی ہوئی ہے۔ جناب سیدہ کا پیغام وہاں آیا اور کہا کہ بابا آپ بھی سچے، حسنین بھی سچے، یہ سب بھی سچے، لیکن جس وقت کی آپ گفتگو کر رہے ہیں علی تو گھر سے باہر ہی نہیں گئے۔ ایسے میں لوگوں کی حیرت بڑھ رہی تھی، حضرت جبرائیل نازل اور آ کے کہا اللہ بعد السلام کہہ رہا ہے آپ سب سچے، آپ بھی سچے، سیدہ بھی، حسنین کریمین بھی، اصحاب باوفا بھی، لیکن اس وقت تو ہم نے عرش پہ، آسمانوں پہ علی کو مہمان کیا ہوا تھا۔ تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، علی ایک ہی وقت میں اتنی جگہ۔ تو نبی نے جب چہروں پہ حیرت دیکھی تو کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، علی مظہر العجائب ہے، اور چاہے تو 40 جگہ کیا 40,000 جگہ آ سکتا ہے۔ تو یہ فضیلت علی ہے کہ ایسے میں 40 جگہ آ گئے، جو 40 جگہ اس دور میں آ سکتا ہے تو پھر حیرت کی بات کیا ہے کہ میں کراچی میں بیٹھ کے پکاروں تو کیا نجف سے نہیں آئیں گے میری مدد کو؟ مظہر مظاہر قدرت، یہ طاقت پروردگار کی دی ہوئی ہے امیر المومنین کو۔ تو جو 40 جگہ آنے پہ قادر علی کو کر سکتا ہے وہ 4 لاکھ جگہوں پہ کیوں نہیں قادر کر سکتا؟ تو جو اعجاز علی کا منکر ہو جاتا ہے وہ اعجاز خداوندی کا منکر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ حجت خدا ہیں،
یہ اس کی صفت کے اظہار کرنے آئے ہیں، اسے منوانے آئے ہیں۔ جب اس کی حجت اتنی باکمال ہے تو وہ خود کتنا باکمال ہوگا۔ یہ جناب امیر المومنین کا اعجاز ہے، اور ہم ظاہر ہے کہ یہ غم کی شبیں ہیں، اور اگر مصیبت کا تذکرہ نہ کیا جائے تو یہ تذکرہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ پرسہ دینے کی راتیں ہیں اہل بیت کو، اور ایسا غم ہے کہ جہاں آپ روزے رکھ رہے ہیں اور پیاس محسوس کرتے ہیں تو اہل بیت کی پیاس کو یاد کیجیے۔ یہ توسل کے دن ہے، اور یہی عبادت ہے۔ ہم نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ رمضان عبادتوں کو، اللہ کے فیض و کرم کو حاصل کرنے کے دن ہے، اور یہ مہینہ اللہ کے فیض کو، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے دن ہے، اور یقیناً ذکر اہل بیت سے بڑی کوئی خوشنودی نہیں ہے۔ اور جب سیدہ ہم سے خوش ہوں گی، ظاہر ہے کہ یہ پرسہ جناب سیدہ کے شوہر نامدار کا پرسہ ہے، تو ہم بارگاہ سیدہ میں بھی پرسہ دیں گے جو علی کی غموں کی ساتھ تھی۔ دو بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا امیر المومنین سے بڑا ربط ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ 40 جگہ آئے ہیں، تو جو علی میرے اور آپ کے لیے آ رہا ہے، کیا وہ اپنی بیٹی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا؟ 19 وعدہ کیا تھا 19 رمضان کو جناب زینب سے مولا علی نے، جب وصیتیں کیں تو کہا کہ زینب تمہیں درباروں میں جانا پڑے گا، بازاروں میں جانا پڑے گا۔ اب یہ وہ شبیں آ رہی ہیں جہاں جناب زینب یتیم ہو رہی ہیں، زینب ام کلثوم یتیم ہو رہی ہیں، جہاں جناب حسنین کریمین یتیم ہو رہے ہیں، باپ کا سایہ اٹھ رہا ہے، بیٹی باپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور باپ اور بیٹی کا رشتہ ایک محبت کا رشتہ ہے، اور ایسے میں جناب زینب لاڈلی بیٹی ہیں۔ جناب زینب سے یہ کہا تھا مولا نے کہ زینب بازاروں میں جانا پڑے گا، درباروں میں جانا پڑے گا، تو رو کے کہا کہ بابا جس کے 18 بھائی ہوں کیا وہ درباروں میں جائے گی؟ کیا اس کے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی؟ تو فرمایا کہ نہیں بیٹا گھبرانا نہیں۔ کہا بابا میں درباروں میں جانے کی عادی نہیں ہوں، بابا میں تو وہ ہوں کہ جو آپ کے سامنے بھی باپردہ آتی ہے، بابا وہ ہوں کہ جس کے محلے والوں نے، جس کے پڑوسیوں نے اس کی آواز تک کو نہیں سنا ہے، وہ کیسی باپردہ بیوی ہے۔ تو ایسے میں ایک مرتبہ مولا علی نے وعدہ کیا تھا کہ زینب گھبرانا نہیں، جب دربار میں جانا ہوگا تو بابا علی آ جائے گا، زینب میری لال میرے دل کے ٹکڑے، ہم آ جائیں گے اور ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ایسے میں مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بی بی باب السعد پہ پہنچی ہیں اور شام کا بازار آیا ہے، تو ایک مرتبہ وہ بی بی جس نے صبر کیا، جس نے شہادتیں دیکھیں، جس نے کربلا دیکھی، جس نے قید خانے دیکھے، وہ زینب بنت علی، بی بی کا لقب ہے جبل الصبر، صبر کا پہاڑ۔ مگر ایک مرتبہ علی کی بیٹی کا صبر ٹوٹ گیا، اور ایک مرتبہ خاک پہ بی بی بیٹھتی چلی گئیں۔ تو جناب سید سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں اب تک آپ صبر کرتی آئی ہیں، اب ایسا کیا ہو گیا؟ کہ نہیں سجاد، صبر تو زینب کا قائم ہے، مگر مجھے بابا کا ایک وعدہ یاد آ گیا کہ 19 ماہ رمضان کو میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب گھبرانا نہیں، جب دربار میں جانا ہوگا تو زینب تمہارا بابا تمہارے ساتھ ہوگا۔ بس یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ شہزادی نے زمین پہ ہتھیلیوں کو ٹیکا اور اٹھنا شروع ہوئی اور کہا سجاد مجھے کوئی چادر لا دو، وہ میرا بابا آ گیا ہے۔ کس طرح تباہی کی خبر لے جائے، پاس زینب کے بچا کیا جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے،
جدھر لے جائے پاس زینب کے بچانا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے بولی ہونگی علی اکبر کو سجا کر زینب بولی ہونگی علی اکبر کو سجا کر زینب چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لگ جائے پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے